الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین عرش پر جاتے ہیں ذات حق کے کریم در پہ حاضر ہیں یہ کون روح الامی امی کیسا وصل خدا آج کی رات ہے آسمانوں کی ہیں آئینہ بندیاں اور نوری ملک پہنے ہیں وردیاں جا بجا ہیں فرشتوں کی فوجیں کھڑیں فرش سے عرش تک شادیاں ہیں رچیں کس کے دیدار کی ہے جہاں میں خوشی فرش سے عرش تک شادیاں ہیں رچیں سارے عالم میں ہے جس کی خوشبو بسی کیسی پیاری فضا آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے آمد آمد ہے اس شاہ عالی کی آج جس کے سر پہ ہے لو لاکھ کا نوری تاج مسند پاک ہے جس کی عرش خدا آتا ہے وہ ماہ لقا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 25 رجب المرجب 1444 ہجری بامطابق 17 فروری 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں ہم رہ کر اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس کی برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا موضوع سورۃ الفاتحہ ہی چل رہا تھا تو درمیان میں یہ معراج شریف کا جمعہ ہم نے اعلان کیا کہ اس میں معراج مصطفیٰ کا بیان کرنے کے بعد پھر ہم بتدریج درس قرآن کی طرف سورہ فاتحہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور وہ بتدریج ہمارا موضوع چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے 11ویں سال جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال کر گئیں اور کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر طرح طرح کے ظلم و ستم وہ لوگ ڈھانے لگے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ نبوت کا جو 11واں سال ہے اس کو عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال تکالیف پریشانیاں ٹینشنیں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں
اور ادھر مالک کائنات نے حضور کی خوشی کے سامان پیدا کیے، حضور کی راحت کے سامان پیدا کیے، اور اللہ کریم نے اسی اثناء میں جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ معاملات کرب اور درد کے ساتھ جو حضور نے گزارے تھے، پھر خوشی کے لمحات ملے اور آپ کا غم کافور ہوا، خوشی شادمانی آپ کے لب و رخسار پر چھائی اور اللہ کریم بھی خوش ہوا۔ اس معراج پاک کی بات کر رہا ہوں جو 27ویں شب کو نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ کریم نے یہ معجزہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا، اس کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس معراج کا کلام پاک کے 3 مقامات پر ذکر کیا، ان 3 مقامات میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مالک فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد فرمایا ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس عبد مقدس کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب یہ مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں مالک کائنات نے حضور سرور عالم نور مجسم علیہ السلام کے معراج کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، سبحان، بتایا پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ، تمام قوتوں کا مالک ہے اللہ، تمام طاقتوں کا مالک ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ یہاں پر معراج کرنے کا حضور نے ذکر نہیں کیا، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے معراج کروائی ہے۔ تو گویا اگر حضور اعلان کرتے تو ہو سکتا کوئی اعتراض کرتا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ مالک نے اس کی نسبت ہی اپنی طرف فرمائی اور فرمایا ہم نے اپنے عبد مقدس کو یہ سیر کروائی ہے، یہ معراج اپنے عبد مقدس کو ہم نے کروائی ہے، اسرا بعبدہ۔ تو عبد کہہ کر کے مالک کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلایا ہے۔ جب ہمارے پاس بھیجا تو عبد کہہ کر نہیں بھیجا، ہمارے پاس بھیجا تو قرآن کریم نے اعلان کیا قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آنے والا اللہ کا رسول بن کر آیا ہے۔ ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آنے والے اللہ کی برہان، دلیل، روشن معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آنے والے اللہ کے نور بن کر کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، فرمایا تحقیق ہم نے آپ کو محبوب شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، سراج بنا کر بھیجا، منیر بنا کر کے بھیجا، بشیر بنا کر کے بھیجا، عرف عام میں دن کا سورج بنا کے بھیجا، رات کا چاند بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیارے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔
تو اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا تو کہا اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ تو عبد کی یہاں 3 اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو عبد رقیق ہوتا ہے، عبد رقیق وہ جو مکمل طور پر مالک کے کنٹرول میں ہو، جیسے مسلمان مکمل طور پر اپنے رب کے کنٹرول میں ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں تو روتے ہیں، بلکتے ہیں، اس مالک کے آگے سربہ سجود ہو جاتے ہیں کہ مالک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہوتے ہیں عبد رقیق۔ ایک ہوتا عبد عابق، علی مدہ آ، با کے نیچے زیر اور کاف ساکن۔ عبد عابق یہ وہ غلام ہوتا ہے جو مالک کی نافرمانی کرتا ہوا بھاگ جائے۔ یہ تمام مشرکین اور تمام کافرین عبد عابق ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا عبد معزون۔ عبد معزون وہ ہوتا ہے جس کا مالک اس کی صلاحیتوں سے خوش ہو کر اس کو دکان پر بٹھائے اور کہے یہ میرا ملازم، میرا غلام، میرا نوکر، میرا ماتحت، اس کا بیٹھنا میرا بیٹھنا ہے، اس کا لینا میرا لینا ہے، اس کا دینا میرا دینا ہے، اس کا خریدنا میرا خریدنا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں عبد معزون۔ اور تمام اولیاء، تمام انبیاء اللہ کے عبد معزون ہیں، اور معراج والے آقا سب سے بڑھ کر اللہ کے عبد معزون ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے محبوب تیرا بولنا میرا بولنا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب تیرا مارنا میرا مارنا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری بیعت ہماری بیعت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیارے تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے پیارے تیری اطاعت ہماری اطاعت ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیارے تیری مرضی ہماری مرضی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد معزون ہیں، اور تمام تر لوگوں سے بڑھ کر، تمام مقربین سے بڑھ کر، تمام محبین سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے زیادہ قرب اللہ کا محبوب پاک کو حاصل ہے۔ تو یہاں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ تو عبد کا اطلاق جہاں ہوتا ہے روح اور جسم مراد ہوتا ہے، خالی روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ روح خالی روح ہو تو روح ہے، جسم کے اندر آ جائے تو عبد بن جاتا ہے۔ خالی روح نکل جانے کے بعد بھی ہم کہتے میت، مردہ، بے جان، میت کو غسل دو، میت کا جنازہ پڑھو، میت کو دفن کرو۔ اب یہ تو نہیں کوئی چلتے ہوئے کو کہتا چل بھی میت ادھر ہو، بندے کو کہے چل بھی مردے ادھر ہو، تو مردہ کب بولا جاتا ہے؟ جب روح نکل جائے۔ میت کب بولا جاتا ہے؟ جب روح نکل جائے۔ تو جب روح ہوتی ہے تو پھر وہاں میت کا لفظ نہیں ہوتا، وہاں بندے کا لفظ ہوتا ہے، بندے کا مبارک نام بولتے ہیں۔ تو روح اور جسم کا مرکب اس کو کہتے ہیں عبد، اور اس کی مثال کلام پاک میں جہاں بھی عبد کا اطلاق ہوتا ہے، عبد کا اطلاق کیا گیا ہے، وہاں مراد روح اور جسم ہی ہے، خالی روح کا اطلاق عبد پر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی 11 مثالیں میرے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے میں کلام پاک میں سے سورہ دخان کی یہ مبارک آیت پڑھ رہا ہوں، جس میں مالک کائنات نے اپنے کلیم کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے میرے کلیم میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیے۔ اب راتوں رات موسیٰ علیہ السلام بندوں کی روحیں نکال کر کے نہیں لے گئے تھے، پورے بندوں کو لے کر کے گئے تھے۔ تو عباد عبد کی جمع ہے، تو عبد کا اطلاق
روح اور جسم پر ہوتا ہے۔ دوسرا مقام پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی میرے سامنے، سورہ علق ہے۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے نہ دیکھا جو روکتا ہے عبد مقدس کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضور جب نماز پڑھتے تو آپ کو روکا جاتا، خالی حضور کی روح نماز نہ پڑھتی، پورا جسم ہی حضور کا نماز پڑھتا۔ تو یہاں ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی سے مراد بھی روح اور جسم ہے۔ تیسرا مقام پڑھ رہا ہوں، سورہ جن میرے سامنے ہے۔ لما قام عبد اللہ یدعو، اللہ کا بندہ جب اس کی بندگی کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو یہ کھڑا ہونا روح اور جسم دونوں کا کمال ہے، خالی جسم کا کمال نہیں ہے، خالی روح کا کمال بھی نہیں ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، اب سنیے ذرا۔ ایک آیت میں فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، یہ قصاص کا مسئلہ یہاں مالک کائنات نے بیان کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے غلام روح تو نہیں ہوتی، غلام جسم ہی ہوتا ہے، اور جسم کے اندر روح ہو تو روح مال جسد مراد ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کا ایک اور مقام ہے، مالک فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ارشاد فرمایا بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے۔ غلام ہو بھلے غریب ہو، نادار ہو، تن پہ پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، کافر کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا مالک ہو، لیکن مشرک نہ ہو۔ مشرک ہو تو غلام مسلمان اس سے بہتر ہے، مشرک بھلے کروڑوں روپے کی جائیداد کا مالک ہو۔ مسلمان کے پاس ایمان ہے، ایمان وہ دولت ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی نہیں ملتی۔ 5 مثالیں یہاں پڑھنے کے بعد 6ٹھی مثال سورہ مریم سے پڑھنے لگا ہوں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو تقریر کی، اس تقریر کے لفظوں پہ غور کرنا۔ قال، کہا، انی، میں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے خالی اعلان نہیں کیا، روح نے خالی تقریر نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم نے تقریر کی ہے۔ تو عبد کا اطلاق روح اور جسم پر ہوتا ہے۔ 6 مثالیں سننے کے بعد سورہ سبا کی ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں 7ویں مثال میں۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ارشاد فرمایا ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ 8ویں مثال پڑھ رہا ہوں سورہ صاد میں سے، مالک نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، ارشاد فرمایا کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ تو رجوع یہاں خالی روح نہیں لاتی، جسم بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جسم اور روح کا مرکب یہ عبد ہوتا ہے۔ 9ویں مثال پڑھ رہا ہوں سورہ زخرف میں سے، اللہ کا ارشاد ہے ان ہوا الا عبد، ارشاد فرمایا وہ تو نہیں مگر ایک بندہ، گویا ایک بندے کی مثال مالک نے بیان کی ہے۔ تو بندہ روح اور جسم کے اطلاق کو کہتے ہیں۔ 10ویں مثال ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، فرمایا سورہ نحل میں اللہ نے ایک کہاوت بیان کی ہے، ایک بندہ جو دوسرے کی ملک ہے۔ 11ویں مثال سورہ کاف میں بیان ہوئی ہے فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ تو یہاں 11 قرآن کریم کی آیات بینات میں نے وہ پڑھی ہیں جہاں عبد سے مراد روح اور جسم ہے۔ 4 آیات مقدسات وہ پڑھی ہیں کہ جہاں مالک نے عبد کہہ کر ہمارے پاس نہیں بھیجا، مختلف شانیں دے کر کے بھیجا، بلکہ 5 آیات کی وہ تلاوت کی ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، سیر کرائی جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد خاص کو، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ کلمہ شریف میں آپ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہاں عبدہ ہے، عبد ہی اور عبدہ اور عبد اور۔ اب یہاں ڈاکٹر اقبال کا شعر سنیے، کا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر،
عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ کیوں اور ہوتا ہے؟ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ این سراپا انتظارو منتظر، عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا مالک انتظار کرتا میرا بندہ راضی ہو جائے۔ جس کو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں کہا تھا، کیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سرور کائنات علیہ السلام حدیث کثیرہ کے مطابق حضرت سیداتنا ام ہانی جو جناب ابو طالب کی بیٹی ہے، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضور کی چچا کی بیٹی ہے، آپ ان کے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی فوج لے کر کے حاضر دربار اقدس ہوئے ہیں، اور آ کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کیا۔ کس عالم میں آئے؟ دروازہ تو نہ کھٹکھٹایا، آواز تو نہ دی، چھت کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، اور اندر تشریف لے جا کر کے کہا اب بھی یہاں آواز نہیں دینی۔ مالک کائنات نے فرمایا تیرے کافوری نوری ہونٹ جو میں نے بنائے ہیں، ان ہونٹوں سے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دیجئے، آپ آنکھیں کھول لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی سرائکی کے عاشق نے یہاں خوب لکھا ہے، چمڑ دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی، چمڑا جی شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ، جبریل بھول گیا تے خالق چا خود رکیندہ، چمڑا جے گر گناہی ونج فتوے لا انہاں تے ایویں نی پیر چم دے اساں اللہ والے آدھے۔ اللہ اکبر۔ اب پاک پیغمبر علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں میرے کریم نے کھولیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے حضور کو اللہ کا پیغام سنایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کریم آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اونچی بولیں گے جناب؟ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ نے نہیں دیکھا، پہلے مالک نے نہیں دیکھا؟ وہ تو کلام پاک کی متعدد آیات میں فرماتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا تمہیں ارادہ ہے۔ تو دیکھا تو ہے، دیکھا تو ہے، لیکن کہا کہیے جبریل جا کر کے یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، وہ دیکھنا اور تھا، معراج کی رات دیکھنا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی، اس کے آخر میں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جبریل آئے، اب کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بھی یہاں چپ کہاں رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سے چپ رہا بھی کہاں جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بھی یہاں موتی بھی کھیرنے لگا، کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب یہ مبارک شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے 4 آیتیں بیان کی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، قال رب ارنی انظر الیک، جواب قدرت ملا قال لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب 4 آیتیں ایک شعر میں بیان کرنے والے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کیا، بیدار کر کے جبریل حتیم پاک میں لے آئے۔ حتیم وہ جگہ ہے جہاں عشاق پہنچتے ہیں، تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کہنے والے نے
بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا، خطیب میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ حتیم مقدس میں جبریل لائے، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، سینے کو کھولا۔ آج بائی پاس کرتے ہوئے کھولتے ہیں نا، آج تو جدید ٹیکنالوجی عروج پہ ہے نا، اس وقت کون سی جدید ٹیکنالوجی تھی؟ آج سینہ کھولے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میڈیکل عروج پر ہے، آج سائنس عروج پر ہے، لیکن میرے کریم آقا کا سینہ کھولا، اندر سے دل نکالا۔ آپ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کون سی مشین پہ دل رکھا؟ کوئی مشینری نہیں ہے، دل نکالا، سینہ کھولا، دل نکالا۔ حضور فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے پیغمبر، آپ کی آنکھوں کا کمال بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اندر سے دل نکالا، دل کو مزید کٹ لگایا، اندر سے کچھ چیزیں نکالی، کچھ چیزیں انوار و تجلیات کے تشت بھر بھر کر کے انڈیل لیے گئے۔ اب اس دل پاک سے کیا نکالا، کیا رکھا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے امام صرف اتنا بتا سکے، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، اونچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اب دل اقدس کو اندر رکھا، پھر سینے کو ملا دیا۔ اب نہ تو ٹانکے کا نشان ہے، نہ خون کا نشان ہے، پھر کہنا پڑے گا وہ بھی بشر ہم بھی بشر، نہ ہم بشر وہ خیر البشر ہیں، اللہ، ہم بشر وہ نور البشر ہیں، ہم بشر وہ افضل البشر ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا دل اقدس اندر، سینہ بند کیا، زمزم سے آپ کو غسل دیا گیا، سبحان اللہ الکریم۔ یہاں بھی میرے امام نے خاموشی اختیار کوئی نہیں کی، کہا کیا بات ہے، کہا ہاں سنیے، بچا جو طلبوں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اللہ اکبر۔ میرے کریم علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ اب غسل دینے کے بعد 70,000 ملائکہ کی فوج ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور جناب والا جبرائیل بھی ہے، اور دیگر فرشتے بھی ہیں۔ اب انہوں نے کسی نے سواری کی مہار پکڑی ہے، کسی نے سواری کو پکڑا ہے، کوئی دائیں بائیں ہے، اللہ اکبر۔ اب میرے امام کا قلم یہاں بھی جوش دکھاتے ہوئے چل پڑا، کہا خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں تو کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، سبحان اللہ الکریم۔ کیا بات ہے۔ اب حضور جان کائنات علیہ السلام کو دلہا بنا کر کے سواری پر سوار کیا جانے لگا ہے، کیا بات ہے۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، بولیے بولیے، شاہ دولہا بنا، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، اونچی بولیے، شاہ دولہا بنا، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا تخیل پیش کرتے ہیں، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا ادھر بھی دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اللہ اکبر۔ اب حضور چلے ہیں، اب براق پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہو کر کے جہاں براق کی نظر پڑتی ہے پہلا قدم وہاں پڑتا ہے، آن کی آن میں، درمیان میں مشاہدات، درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ پر نماز، درمیان میں مدینہ منورہ پر نماز، طور سینہ پر نماز، پھر مسجد اقصیٰ آ گئی، مسجد اقصیٰ میں پہلے انبیاء موجود ہیں، انبیاء کرام صف اندر صف کھڑے ہیں، اور یہاں بھی میرے شیخ، میرے ہادی، میرے راہبر، میرے امیر، میرے پیر، امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کہتے ہیں انبیاء صف در صف جو کھڑے ہیں نا، براق کو باندھ دیا گیا، ہاں اللہ اکبر،
کہا جبریل کہا سرور عالم جب مدینہ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ پھر حضور نے جماعت کروائی، بریلی کے امام کے قلم نے پھر وجد کی کیفیت اختیار کی اور قلم چلا، کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایا ہو مانی اول و آخر، دست بستائیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ پھر میرے امام الانبیاء نے جماعت کروائی، سارے انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، انبیاء نے پھر خطبے دیے، نماز کے بعد مختلف انبیاء کے خطبے، پھر خطبوں سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم آسمانوں کی سیر کو چلے، آن کی آن میں پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر آگے کیا ہوا؟ میرے امام نے پھر خاموشی اختیار نہیں کی، کہا جب سدرہ کا مقام آیا، جبریل نے کہا آقا آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت نے کہا تھکے تے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ میرے شیخ کامل نے کہا جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، بس ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ مقام آیا سدرہ کے پار، اللہ اکبر، اب پھر رف رف آیا۔ بریلی کے امام نے ہدایت بخشش میں کہا رف رف تیرا فر گیا۔ یہ رف رف لکھا جاتا ہے، پہلے را پھر فا لکھی جاتی ہے نا، اگر اس کو یوں لکھیں اور ادھر سے دیکھیں یہ بنے گا فر۔ اب میرے امام کا کلام ہے رف رف تیرا فر گیا، سبحان اللہ۔ پھر وہ مقام آیا کہ بڑے محمد کری ہوں احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ پھر وہ مقام آیا جس کو مقام بھی نہیں کہا جاتا، کیوں؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ پھر میرے امام نے کیا تخیل پیش کیا، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اللہ اکبر۔ پھر میرے امام کا تخیل دیکھیے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے اللہ اور اس کا رسول نہیں، وصل اور فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل میں نے ملاپ، فرقت میں نے جدائی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اللہ اکبر۔ پھر وہ مقام آیا جس کو آپ کے ملتان کے بے تاج بادشاہ ابر شاہ وارسی نے اپنے انداز میں بیان کیا، اے راج میں راج محبت آندہ، نہیں ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی سدا لے آن والا، بازے آکھ دے بن دروازیاں تو گیا کیویں سی عرشاں نو جان والا، ابر اوتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہ سر راہ ہم نے معراج مقدس کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی کچھ آیات کو سامنے رکھا، اعلیٰ حضرت کے قصیدے کو سامنے رکھا۔ اگلا جمعہ ہمارا سورہ فاتحہ کی طرف پھر بڑھ جائے گا، درس قرآن جو ہمارا روٹین میں چل رہا ہے سورہ فاتحہ سے، اسی سے ہم انشاءاللہ استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔